پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ایک بار پھر جمعہ کا مبارک دن اس نے ہمیں نصیب کیا، اور یقیناً یہ دن بڑا ہی مبارک، بڑا ہی پیارا ہے۔ اس دن کے فضائل بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں ایک پوری سورہ جمعہ کے نام سے نازل ہوئی۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس دن کا مرتبہ اور مقام کتنا زیادہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو جنت میں داخل جمعہ کے دن کیا گیا، اور یاد رہے کہ یہی وہ دن ہوگا، یعنی جمعہ کا دن ہوگا جب قیامت بھی طاری ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو یوم قیامت بھی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ جمعے کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے فضائل بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر ایک نیکی کی جائے تو اس کا ثواب بھی 70 گنا ملتا ہے، ملٹی پلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر جمعے کے دن حج ہو تو اس حج کا ثواب بھی 70 گنا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ اور اسی طرح چونکہ جمعے کا مرتبہ اور مقام بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اگر کوئی شخص جمعہ کے دن گناہ کرے تو اس کا عذاب، اس کا عتاب بھی 70 گنا ہو جائے گا۔ تو جمعے کے دن نیکیاں تو کرنی ہیں، مگر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جمعے کے دن ویسے تو پورا ہفتہ گناہ نہیں کرنا، انشاءاللہ ساری زندگی گناہ نہیں کرنا، لیکن جمعے کے دن زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ یہ دن بڑا مبارک ہے۔ مبارک دن مبارک کام کیے جاتے ہیں، مبارک دن گناہ نہیں کیے جاتے۔ اور پھر سبحان اللہ، جمعے کے دن کا ایک بڑا ہی مبارک کام ہے، اور وہ ہے کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب ہمیں جمعے کے دن زیادہ درود پاک پڑھنے ہیں۔ ذرا یہ مائک پلیز ٹھیک کیجئے گا، بہت شور ہو رہا ہے اس میں۔ کہ جمعہ کے دن ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ زیادہ درود پاک پڑھنے۔ جمعہ کے دن ہم نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جمعے کے دن ہمارے بزرگان دین پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ جمعہ کے دن تلاش کر کر کے نیکیاں کرتے۔ نہیں، یہ سیٹی سی بج رہی ہے مائک میں۔ جمعہ کے دن درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو میں یہی لگا لیتا ہوں، اس کو ایڈجسٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آن ہے، اس کو تو پھر ہٹا دینا۔ مدینہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جمعہ کے دن ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس دن تلاش کر کر کے نیکیاں کریں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے پیر والے دن کسی مریض کے پاس جانا ہے، آپ نے سوچا ہوا ہے کہ جناب اتوار والے دن فلاں غریب کی مدد کرنی ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو 1-2 دن پہلے کر لیں۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جمعہ کے دن اگر وہ نیکی کریں گے تو وہ آپ کو ملٹی پلائی بائی 70 ٹائم ثواب مل جائے گا۔ تو ثواب کمانے کا اللہ کرے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم
زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے والے بن جائیں. اب دیکھیں اس وقت جو پوزیشن ہے, اللہ پاک رحم فرمائے, کراچی میں بالخصوص جو کووڈ وائرس کی سچویشن ہے, آج معلوم ہوا کہ لاک ڈاؤن کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے. اللہ کریم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. تو اس میں بھی ہمیں ایسی چیزوں سے مدد بھی لینی ہے. ایس او پیز کا خیال تو رکھیں, مگر ساتھ ساتھ درود پاک. سبحان اللہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو جب میں درود پاک پڑھتا رہوں گا, رحمتیں نازل ہوں گی, تو انشاءاللہ میری سیکیورٹی بھی ہوتی رہے گی. تو درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھی نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے. تو ہمیں درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات چل رہی ہے زیادہ ثواب کمانے کی. اللہ کرے یہ ذہن بن جائے. آج یہ ذہن تو ہے کہ زیادہ پیسے کمانے ہیں, زیادہ نفع کمانا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کراچی میں کوئی آئٹم بیچتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یار یہی والی آئٹم میں پنجاب میں جا کر بیچوں گا تو ڈبل پیسے ملیں گے, تو وہ کراچی میں بیچنا چھوڑ کے پنجاب چلا جائے گا. اور پتہ چل جائے کہ فلاں ملک میں جا کر بیچوں گا تو 3 گنا پیسے بچیں گے, تو وطن چھوڑ کے بھی لوگ چلے جاتے ہیں, کیونکہ زیادہ منافع ہے نا. شرن جائز ہے اگر آپ جائز طریقے سے محنت کر کے پیسے کماتے ہیں. لیکن سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب دنیا میں کچھ سفر بھی کرنا پڑے, نفع کے لیے تکلیف بھی اٹھانی پڑے, تو ہم تیار ہیں. اب میں آپ کو ایک ایسا ثواب کمانے کا موقع بتاتا ہوں کہ آپ ہر جمعے کو, مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ ہر جمعے کو اللہ کی راہ میں 2 لاکھ روپے آپ نے صدقہ کرنا ہے. تو آپ کہیں ہر جمعے 2 لاکھ, تو اس مہینے کے تو 8 لاکھ روپے ہو جائیں گے. اتنے پیسے کس کے پاس ہیں؟ اچھا صدقہ, زکوٰۃ نہیں, نفلی صدقہ. تو بہت مشکل ہے, ہر آدمی اتنے پیسے خرچ نہیں کر سکتا, مگر آپ ہر جمعے اتنا ثواب کما سکتے ہیں. وہ کیسے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے جو نماز جمعہ کے لیے سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اسے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. آج کل بقرہ عید میں اونٹ خریدے ہوں گے نا لوگوں نے, 2-2.5 لاکھ سے تو کم کا نہیں تھا. تو جو پہلے آیا, اے پہلی صف میں آنے والوں تمہیں مبارک ہو. سبحان اللہ, جو مسجد میں پہلے آتا ہے جمعے کے دن اسے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں گائے صدقہ کی. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسا اس نے اللہ کی راہ میں بکری صدقہ کی. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسا اس نے اللہ کی راہ میں مرغی صدقہ کی. فرمایا اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں انڈا صدقہ کیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو جتنی دیر سے جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے اس کا ثواب اتنا کم ہوتا جاتا ہے. اور میرے آقا فرماتے جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, دروازے پر, مسجد کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں, مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ فرشتے اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ پتہ چلا کہ جمعہ کے دن جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو فرشتے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں. کتنی پیاری وہ لسٹ ہے جس میں نام لکھا جاتا ہے, اور جلدی آنے والوں کو کتنا زیادہ ثواب ملتا ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ کہ ہر جمعے اہتمام کے ساتھ جلدی مسجد میں آئیں گے تاکہ زیادہ ثواب بھی کمائیں, اور جو امام صاحب یا جو بھی یہاں پر عالم صاحب بیان کریں گے اس سے علم دین بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا. تو انشاءاللہ جمعہ کا دن نیکیوں میں گزاریں گے انشاءاللہ. اور بہت سارے اعمال جمعے کے بارے میں بیان ہوئے. ناخن تراشے, اگر انسان کے ناخن بڑے ہو گئے تو وہ جمعے کے دن تراشنے چاہیے. ماں باپ کا اگر انتقال ہو گیا ہے تو ان کی قبر پر جائیں, قبرستان جائیں, اس کی بڑی فضیلتیں جمعے والے دن بیان ہوئی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جمعہ کا دن اہتمام کے ساتھ, پلاننگ کے ساتھ نیکیوں میں گزارنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کر سکیں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو نیکیوں کی حرص عطا فرمائے. لوگ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے. ساری لالچ بری نہیں ہے, ہاں کچھ لالچ ایسی ہے جس کو محمود کہا گیا, اچھا کہا گیا. لالچ اصل میں 2 قسم کی ہے. ایک تو ہے دنیا کی لالچ, بس پیسے ہی کمائی جاؤں, چاہے حرام ہو یا حلال ہو, یہ تو بری لالچ ہے. مگر کچھ لالچ ہے جس کو اچھا کہا گیا, وہ ہے نیکیوں کی لالچ.
کہ انسان کا دل ہی نہیں بھرتا نیکیاں کرنے سے. یار میں قرآن بھی پڑھ لوں, میں نماز بھی پڑھ لوں, میں نفل بھی پڑھ لوں, میں صدقہ بھی دے دوں, زیادہ سے زیادہ ثواب. اور یہ حرص, یہ لالچ ہمیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت میں اور ہمیں صحابہ کرام میں ملتی ہے.